جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمے کے لیے خاص اہتمام فرمایا، چونکہ اس نکاح کے ذریعے عربوں میں رائج ایک قدیم رسم کو توڑا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولیمے کے لیے بطور خاص اہتمام فرمایا اور زیادہ صحابہ کرام کو اس ولیمے کے لیے بلایا گیا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمے کے لیے بکری ذبح کی اور بکری کا گوشت اس کا سالن بنایا گیا، روٹی تیار کی گئی، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابیہ ہیں، انہوں نے کوئی حلوہ کوئی میٹھا تیار کیا تھا تو وہ بھیجا گیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقد مبارک کا ولیمہ اس طرح کھایا کہ ان کو گوشت، روٹی اور ساتھ میٹھا بھی میسر تھا۔ ولیمے کے معاملے میں شریعت نے مسلمان کو کسی خاص قید کا پابند نہیں کیا کہ ولیمہ کس طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، قرضے لے کر اپنے آپ کو بوجھ تلے دبا کر بہت سارے خرچے کرتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کو ولیمہ کرنے کے مختلف انداز ملے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہو رہی تھی تو ان کا ولیمہ دودھ کے ساتھ کیا گیا، اور وہ دودھ بھی ایک انصاری سردار نے بھیجا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں تو کچھ نہیں تھا، اس وقت ہجرت کا ابتدائی زمانہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے دودھ بھیجا اور وہی دودھ کچھ صحابہ کو پلایا گیا، اور وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا ولیمہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اب راستے میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ ستو تھے یا کھجوریں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ دسترخوان بچھایا گیا تو جس صحابی کے پاس جو تھا وہ لے آیا، سب کچھ دسترخوان پہ رکھا گیا، اور وہی اس نکاح کا ولیمہ تھا۔ تو ایک طرف حضرت عائشہ کے نکاح کا ولیمے کی مثال آپ کو ملتی ہے، حضرت صفیہ کے ولیمے کے نکاح کی مثال آپ کو ملتی ہے، اور پھر حضرت زینب کے ولیمے کی مثال بھی آپ کو ملتی ہے کہ عربوں میں گوشت اور روٹی کھانا یہ ایک اچھی غذا سمجھی جاتی تھی نا اس زمانے کے اعتبار سے، یہ ایک آسائش والی غذا تھی۔ یعنی سیرت طیبہ میں آپ کو سادہ سے سادہ ولیمہ کرنے کی مثال بھی ملتی ہے اور اچھے سے اچھا ولیمہ کرنے کی مثال بھی ملتی ہے، مثال ہر طرح کی۔ اب انسان خود اپنے حالات کو دیکھے کہ اگر میرے حالات اچھے ہیں تو پھر زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کی مثال اپنے سامنے رکھے، کھلائے مسلمانوں کو گوشت اور روٹی، سینکڑوں مسلمانوں کو کھلائے، ثواب ملے گا، لیکن ریا سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے۔ لیکن اگر کوئی فقیر اور درویش ہے تو اسے کیا پڑی ہے قرضے لینے کی، اپنے آپ کو بوجھ تلے دبانے کی؟ وہ دوستوں سے کہہ دے کہ بھائی اپنے اپنے گھر سے ایک ایک روٹی لے آؤ، آؤ میری بیٹھک میں کھاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے ولیمے کی مثال اپنے سامنے رکھے تو کوئی تو ایسا درویش ہو نا اس زمانے میں جو اس سنت کو زندہ کرے، خواہ مخواہ اپنے اوپر اضافی بوجھ نہ لے۔